إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹی اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر زندگی میں ہمیں یہ خیر و برکت کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، رحمت اور مغفرت کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے کہ جس کی ہر رات اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. یہ عظیم مہینہ، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، خیر کا مہینہ، لیلۃ القدر کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، یہ عظیم الشان مہینہ جس کی کئی خصوصیات ہیں، جس کے کئی فضائل ہیں، اور جس کی بڑی شان ہے اور قدر و منزلت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے. اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ شروع ہو چکا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اپنے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باقاعدہ بشارت دیتے، اور آپ فرماتے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ چکا جس کے روزے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں، اور اس کی پہلی رات سے ہی جنت کے تمام 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور پہلی رات سے ہی ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اور صرف پہلی رات کو ہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر وہ پکارنے والا پکار کے یہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. خیر کے طلبگار اب آگے بڑھو. اور یہ جو لفظ خیر ہے اس میں تمام کے تمام نیکیوں کے اعمال، نیکیوں کے کام شامل ہیں. نیک اعمال جتنے بھی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اعمال صالحہ جن کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی،
وہ سارے کے سارے خیر کے اعمال وہ اس لفظ خیر کے اندر شامل ہیں۔ اے خیر کے طلبگار، آگے بڑھ اور خیر کے تمام اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور شر کے پیچھے بھاگنے والے، تو پچھلے 11 مہینوں کے اندر شر کے پیچھے بھاگتا رہا، برائیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی جسارت اور دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو پسے پس ڈالتا رہا، منمانی زندگی بسر کرتا رہا۔ اکثر اب تو رک جا اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھ۔ تیرے سامنے خیر کے دروازے بھی کھلے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اب خیر کے دروازوں کے ذریعے خیر کے اعمال کر کے ان جنت کے دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے دعا بھی کر، کوشش بھی کر، اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کے وارثوں کا مستحق بننے کے لیے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم مہینہ، یہ ایک بہت بڑا چانس ہے، یہ گولڈن چانس ہے اور بہت بڑا موقع ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور سب سے پہلے توبہ کرنے کے لیے کہ پچھلے تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ توبہ بھی وہ قابل قبول ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان اپنی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی کہ جس کے بعد، یعنی توبہ انسان کر لے لیکن اس کے بعد بھی انسان منمانی زندگی بسر کرے اور گناہوں پر اسی طرح سے ڈٹا رہے جس طرح پہلے گناہ کرتا تھا، تو یہ ایک جھوٹی توبہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اس طرح کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی کے آنسو بہاؤ، اپنی آنکھوں سے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، ان گناہوں کو چھوڑ کر، اور آئندہ کے لیے عزم کرو کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بہت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ان جنات کے اندر داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ماہ مبارک میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، مکمل رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کی گنتی تم نے پوری کرنی ہے، 29 دن ہو تب بھی، 30 دن ہو تب بھی آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور پھر روزہ، رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی سے تعریف سننے کی خواہش نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بھی روزے رکھ رہا ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے رمضان المبارک کے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے اندر ایک اور اہم عمل وہ ہے قیام رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کا قیام کرے یعنی رات کی نفل نماز ادا کرے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ رات کی نفل نماز امام کے ساتھ باجماعت ادا کرے، کیونکہ باجماعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر کوئی باجماعت نہیں پڑھ سکتا نماز تراویح تو پھر وہ اکیلے بھی اس نماز کو نہ چھوڑے، پورا رمضان مبارک وہ کسی نہ کسی صورت میں قیام کرتا رہا،
اللہ کی رضا کی خاطر ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس عبادت کو ہلکا نہ سمجھیے۔ یہ قیام اللیل یا یہ نماز تراویح، رات کی نفل نماز، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، انسان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جہاں شہر الصیام ہے وہاں یہ شہر القیام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کتاب کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کتاب کے اندر باطل کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کئی آیات کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے اسی کتاب کی قسمیں کھا کر اس کی شان اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور یہ کتاب ہے کس لیے؟ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا اور واضح کھلی کتاب آ چکی۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ رب العزت کی رضا کا طلبگار ہو، اس کو ہدایت دیتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، سلامتی کے راستوں کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو، اس کتاب کے اندر تدبر کرنے والوں کو، اس کتاب کو دستور حیات بنانے والوں کو اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، چونکہ قرآن مجید کے اندر اس قسم کی بے شمار آیات ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہمارے پاس موقع نہیں کہ وہ ساری آیات ذکر کریں، لیکن ان آیات کی روشنی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص بھی ہدایت کا طلبگار ہے وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس کتاب کو سمجھے، اس کتاب کے اندر تدبر اور غور و فکر کرے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اس کی تفسیر کو بھی سمجھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہوگا، وہ ہدایت پا لے گا۔ لیکن جو شخص اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کرے، کسی بھی اور کتاب سے رہنمائی لینے کی کوشش کرے، میں دوبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص یقینی طور پر گمراہ ہوگا، وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حبل اللہ کہا، اللہ کی مضبوط رسی قرار دیا، جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا جو سرا ہے اس رسی کا وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم اللہ رب العزت تک، اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور رمضان مبارک کی ہر رات میں آتے تھے، اور ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کو ریوائز کرتے تھے، قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک کا اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کاش کہ ہم اس گہرے تعلق کو سمجھ جائیں۔ ہماری جو
دن بھر کی بلکہ 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، ہمیں تو وہ دن اور رات کی روٹین اور 24 گھنٹے کے معمولات ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کو سمجھیں بھی۔ صرف الفاظ نہیں، کوئی شک نہیں کہ اس کے الفاظ پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تدبر، اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ یہ اس کتاب کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اس کتاب کے اندر سکھلایا ہے اس سلیقے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پس پش ڈالیں گے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت اور محروم انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا چانس ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کتاب کو اپنا دستور حیات بنا لو، اپنا دستور حیات بنا لو، پڑھو بھی اس کتاب کو اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھو بھی اور سمجھ کر پھر اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی تمام خیر و برکت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھو اور خاص طور پر یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو جو کہ فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور ہمیں عموماً بھی فرض نماز کے علاوہ بھی وہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر بھی، اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اپنا شکر ادا کرنے پر بھی میری مدد کر، و حسن عبادتک، اور اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں، ایسی عبادت کہ جس کے اندر حسن ہو، جس کے اندر جمال ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو، جس کے اندر اللہ تیری رضا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ مجھے وہ بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے، بار بار کریں گے، تو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو ذکر کی بھی توفیق دے گا، شکر کی بھی توفیق دے گا اور حسن عبادت کی بھی توفیق دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، قیام کو بھی قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو بھی قبول فرمائے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص جن کا تعلق قبیلہ اسلم کے ساتھ تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔
دو شخص اکٹھے ہی اسلام قبول کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور ان میں سے دوسرا نارمل عبادت کرنے والا تھا۔ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو نارمل عبادت کرتا تھا وہ اس کی شہادت اپنے ساتھی کی شہادت کے 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا۔ نارمل موت اس پر آئی، وہ شہید نہیں ہوا، وہ عبادت بھی اس کی نسبت کم کرتا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اندر سے کسی نے پہلے اس شخص کو جنت میں آنے کے لیے بلایا جو کہ 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا۔ اس کی موت نارمل موت تھی، شہادت کی موت نہیں تھی۔ وہ عبادت بھی نارمل کرتا تھا، بہت زیادہ نہیں کرتا تھا۔ اس کو جنت میں سے کسی نے پہلے بلایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ 1 سال پہلے جو زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا تھا، اس کو اس کے بعد آواز دی گئی کہ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور مجھے اس نے کہا کہ تم ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، تم ابھی انتظار کرو۔ کہتے میں نے یہ خواب دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ جو 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو جنت میں بعد میں بلایا جاتا ہے، جو 1 سال کے بعد نارمل موت کا شکار ہوتا ہے، اس کی موت نارمل ہے، وہ کم عبادت گزار ہے، اس کو پہلے جنت میں بلایا گیا۔ میں حیران ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب میں نے بیان کیا۔ صحابہ کرام بھی حیران ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے؟ یہ شخص جس کی موت نارمل موت تھی، کیا یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہ کر شہید ہونے والے اپنے ساتھی کی شہادت کے بعد مزید 1 سال زندہ رہا؟ جی بالکل زندہ رہا۔ اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ بالکل پایا۔ اور اس میں وہ اتنی نمازیں پڑھتا رہا؟ جی بالکل پاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو ہے یہ اپنے ساتھی سے، شہادت پانے والے ساتھی سے جنت کی طرف سبقت لے جا چکا ہے، اور اس کے اور شہید ہونے والے شخص کے جنت کے اندر جو درجات ہیں، ان کے درجات کے اندر اتنا فرق ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو میرے عزیز بھائیو۔ ابھی رمضان المبارک کی ابتدا سے پہلے کتنے ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے احباب میں سے، اقرباء میں سے اور ہمارے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے جو فوت ہو گئے، جن کی موت نے ان کو مہلت نہیں دی۔ وہ بھی تمنا رکھتے تھے کہ ان کو رمضان کا مہینہ دوبارہ نصیب ہو، لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، برکات کو سمیٹو، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لو۔ ورنہ یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ یہ مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بد دعا پہ آمین کہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی پہ چڑھے تھے، جبریل امین نے بد دعا کی تھی کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے لیکن اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بد دعا کی جبریل امین نے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبریل امین کی بد دعا ہو اور اس پر آمین کہنے والے میرے اور آپ کے پیارے نبی سید الانبیاء، سید الرسل، سید ولد آدم یوم القیامہ، وہ اس پر آمین کہہ رہے ہوں تو اس انسان سے زیادہ بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آخر میں ایک بات جو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر موجود ہے، وزارت اوقاف کی طرف سے آئے ہوئے خطبے کے اندر، کہ یہ ملک اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اس ملک کے اندر امن و امان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
امن و امان کی کتنی اہمیت ہے ان ملک والوں سے پوچھیے، ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھیے جہاں پر امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں. تو اس نعمت کی بھی قدر کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اس طرح کرے کہ وہ پرامن ہو اور وہ صحت مند ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ پوری کی پوری دنیا اکٹھی کر کے اس کے قدموں تلے بچھا دی گئی. امن و امان کی یہ قدر و منزلت اور یہ اہمیت. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کی بھی حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھے، اور اس طرح اللہ رب العزت باقی تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے. اور مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی ملک کے اندر اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.